فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله العظيم. میرے عزیزوں، بہت مبارکبادی یہ قابل ہے. اس سے بڑی برکت کی بات، اس سے بڑی توفیق کی بات، اس سے بڑی کیا نعمت ہو سکتی ہے کہ آپ لوگوں کا عمر کا یہ حصہ قرآن کے ساتھ گزر رہا ہے. کتنے طلباء ہیں چبوتروں پر، اسکولوں میں، کالجوں میں، بری عادتوں میں، نشے میں، کھیل کود میں، ماں باپ کو اذیت پہنچانے میں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے کلام کے لیے قبول کیا. عربی زبان کی ایک کہاوت ہے، مقامك عند الله حيث أقامك في الدنيا. مقامك عند الله حيث أقامك في الدنيا. لیے جانے والے کام سے اندازہ ہوتا ہے کہ مالک کے یہاں میرا کیا مقام ہے. میرے مالک نے مجھ سے کہا گاڑی صاف کر دو. ایک شخص کے مالک نے اس سے کہا کہ خزانے سے، لاکر سے پیسے لاؤ. مالک نے اپنے ڈرائیور سے کہا بیٹی کو اسکول چھوڑ آؤ. مالک نے نوکر سے کہا کہ گھر والی کو، مالکن کو بازار لے جاؤ. اندازہ ہوتا ہے کہ جتنا قریبی کام میرا مالک مجھ سے لے رہا ہے، میں اس کے اتنا قریب ہوں. لیے جانے والے کام سے اندازہ ہوتا ہے کہ میں کام دینے والے مالک سے کتنا قریب ہوں. میرے عزیزوں، اللہ ہمیں اپنے گھر سے جوڑے، اللہ ہمیں اپنے کلام سے جوڑے. اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں. شکر بھی ادا کرنا چاہیے، استحقاق بھی باقی رکھنا چاہیے. مالک نے ایک مزدور کو اپنے پاس رکھ لیا، لیکن وہ بدتمیزی کرنے لگ جائے، بے ادبی کرنے لگ جائے، ناقدری کرنے لگ جائے، کام میں جھول لانے لگ جائے، نکال دیا جاتا ہے اسے. اللہ تعالیٰ نے قرآن سے ہمیں جوڑے رکھا ہے. ہمیں ایسے اساتذہ سے بدتمیزی نہیں کرنا ہے، ماں باپ کی ہائے نہیں لینا ہے، اپنے ساتھیوں پر ظلم نہیں کرنا ہے، کسی کو ہلکا نہیں سمجھنا ہے، اترانا نہیں ہے اللہ کی دی ہوئی نعمت پہ. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے اور استحقاق ختم کر دے. پہلے داخلہ اللہ کے پاس ختم ہوتا ہے، پھر کاغذ میں ختم ہوتا ہے. پہلے عرش پر ختم ہوتا ہے، پھر فرش پر ختم ہوتا ہے. پہلے آدمی کا عمل اس کو دین کے کام سے نکال دیتا ہے، پھر تنظیموں کے رجسٹر سے اس کا نام نکال دیا جاتا ہے. پہلی بات میں نے آپ سے عرض کیا، اس نعمت کی قدر کیجیے. اور دوسری بات میں نے عرض کیا، استحقاق باقی رکھیے.
تیسری بات اتق المحارم تکن اعبد الناس. میں اپنی ذات سے کہتا ہوں، میں اپنے دوست اساتذہ کرام سے کہتا ہوں، میں آپ عزیز طلبہ سے یہ عرض کرتا ہوں، اتق المحارم تکن اعبد الناس. گناہ سے بچنے والا بن جا سب سے بڑا عبادت گزار ہو جائے گا. زیادہ عبادت کرنے کے لیے لمبے سجدوں سے زیادہ، بہت تلاوت کی مقدار بڑھانے سے زیادہ گناہ سے بچنے کی اہمیت ہے. اتق المحارم تکن اعبد الناس. ہم وہ مثال عرض کریں گے جو بہت عظیم کام انجام دینے والی ہستی اس ملک میں، اور ان کی محنت کے اثرات اللہ نے پوری دنیا میں ظاہر کی ہے. حضرت محی السنہ شاہ ابرار الحق صاحب ہدوئی رحمۃ اللہ علیہ، نورانی قاعدہ ان کے ترتیب دینے کے بعد اور زیادہ اشاعت ہوئی دنیا میں. وہ طلبہ سے جب گفتگو کرتے تو فرماتے تھے کہ بچوں، گاڑی میں اے سی چالو کر دی جاتی ہے، اگر کھڑکیاں بند نہ ہوں تو ٹھنڈک باقی نہیں رہے گی. کھڑکیاں بند کروائے جاتے ہیں، اے سی چالو کرنے سے پہلے ٹھنڈک باقی رہے. ایسے ہی اپنے آنکھ، اپنی کان، اپنے ہاتھ پیر کو گناہوں سے روک کر رکھنا ہے، تاکہ تلاوت کی جو نورانیت دل میں پیدا ہو گئی، تلاوت کی وجہ سے جو اے سی کی ٹھنڈک دل میں تیار ہو گئی، وہ ان دروازوں سے نہ نکل جائے. وہ مثال دیا کرتے تھے، آدمی کو اپنی تنخواہ پانے کے لیے 30 دن محنت کرنا پڑتا ہے، 29 دن محنت کرنا پڑتا ہے اپنی تنخواہوں کی گڈی کو حاصل کرنے کے لیے. لیکن جلانے کے لیے کتنا وقت لگے گا؟ اگر نوٹوں کی گڈی کو چند منٹ چولہے میں رکھ دیا جائے، آگ لگا دی جائے، ختم ہو جائے گی وہ گڈی، راکھ بن جائے گی. 9 گھنٹے ہم نے مدرسے میں پڑھا، 8 گھنٹے ہم نے مدرسے میں پڑھا، ہم نے یہ نور کی گڈی کو لے جا کر گناہ کے چولہے میں رکھ دیا. ہم نے کھڑکیاں کھول دی گناہ کرنے کے لیے آنکھوں کی، کانوں کی، گالی دینے کے لیے زبان کی، بدگمانی کرنے کے لیے دل کی، گناہ کی طرف قدم اٹھاتے ہوئے پیر کی. کھڑکیاں ہم نے کھول دی تو جو نور جمع ہوا تھا وہ نکل جائے گا، جو گڈی جمع ہوئی تھی وہ جل جائے گی. گناہ سے بچنے کا اہتمام، اگر ارادہ کریں گے تو اللہ بچائے گا. اگر ہم نے ارادہ ہی نہیں کیا، ان دروازوں کو کھلا رکھا، ان راستوں میں چلے، ان دوستوں سے دوستیاں بڑھائی جو گناہ کی طرف لے جانے والے، تو گناہ میں پڑ کر رہیں گے. تیسری بات میرے عزیزوں، آپ وہی بننے والے ہیں جس کو آپ نے دوست بنایا ہے. عربی زبان کی ایک کہاوت ہے، الصاحب صاحب، دوست کھینچنے والا ہوتا ہے، دوست کھینچنے والا ہوتا ہے. میں نے کس کو دوست بنایا؟ عظیم لوگوں کو بنایا، کارآمد انسانوں کو بنایا، استادوں کے آنکھوں کی ٹھنڈک طالب علم کو بنایا، ماں باپ کی خدمت میں دلچسپی لینے والے کو بنایا، تہجد میں اٹھنے والے کو، نماز کی دعوت دینے والے کو، مؤذن صاحب کا ساتھ دینے والے کو، چلتے پھرتے تلاوت کرنے والے کو، اللہ والوں کی مجلس میں لے جانے والوں کو،
میں نے دوست بنایا، آپ ضرور وہی بن کر رہیں گے، لیکن اگر اللہ نہ کرے آپ نے ناکام انسانوں کو دوست بنایا، گٹکا کھانے والے، سگریٹ پینے والے، چبوتروں پر راتیں گزارنے والے، دھوکہ دے کر ماں باپ کو تکلیف پہنچانے والے، بھائیوں کی نافرمانی کرنے والے، اللہ نہ کرے چوری کے طریقے، ڈاکہ ڈالنے کے انداز، نشے کی عادت اور بدکاری کے راستے بتانے والوں کے اگر آپ حلقوں میں بیٹھے، سرکل سے جڑ گئے، ان کو دوست بنایا، تو آپ کی تباہی کے دن کوئی دور نہیں ہے۔ جس راستے پر آپ چلیں گے اسی منزل پر پہنچیں گے۔ آپ نے تاڑبن کا راستہ اپنایا، تاڑبن ہی جائیں گے، اور اگر آپ نے مرچل کا راستہ، اپوزٹ راستہ اپنایا تو ادھر ہی جائیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ مرچل کے راستے پر جائیں اور تاڑبن کو پہنچ جائیں، بمبئی کی سڑک پر جائیں، مدراس پہنچ جائیں، نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کی دوستیاں آپ کے مستقبل کا فیصلہ کر رہی ہے، آپ کے تعلقات آئندہ کا میدان آپ کا متعین کر رہی ہے۔ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے آدمی ہیں، ان کی کتاب ہے بر الوالدین، انہوں نے بڑے پیارے واقعات نقل کیے اللہ کے نیک بندوں کے، کیسی خدمت کرتے تھے وہ اپنے ماں باپ کی، دل جیتا انہوں نے اپنے ماں باپ کا واقعہ نقل کیا۔ والدہ آرام کر رہی تھی اور یہ ان کے پیر دبا رہے تھے، سوراخ میں سے بچھو نکل آیا، باہر جھانکنے لگا، انہوں نے اپنا انگوٹھا رکھ دیا، والدہ کا بستر ہٹانا پڑے گا، نیند خراب ہو جائے گی، جھیلتے رہے تکلیف، کتنی بڑی تکلیف، کیسی اذیت ان کی زندگیاں پڑھیں، ایسا لگتا ہے کہ ہم تو مصیبت ہے، عذاب ہے اپنے ماں باپ کے لیے۔ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کے ایک وزیر تھے، ان کو جیل میں ڈالا گیا، تو جب ان کو ڈالا جانے لگا تو بیٹے نے کہا جب میرے ابا کو ڈالا جا رہا ہے تو مجھے بھی ڈال دیجیے۔ وہ رات بھر لوٹے میں پانی لے کر اپنی گود میں رکھ لیتے تھے، سردی کا موسم، کھلا رکھوں گا تو یہ لوٹا بھی ٹھنڈا ہو جائے گا، پانی بھی ٹھنڈا ہو جائے گا، والد صاحب کو فجر میں تکلیف ہوگی، اس لیے میں اپنی گود میں رکھ لوں گا یہ لوٹا، اگر میں گرم پانی نہیں دے سکا تو زیادہ ٹھنڈا ہونے سے تو میں نے بچا لیا۔ ایسی خدمت کرنے والے لوگ، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ، اگر کسی کو اس کے ماں باپ بلائے اور وہ یہ کہے لا لبیکما، جاؤ جی نہیں آتا میں، وہ نافرمان ہو گیا، وہ نافرمان ہو گیا، اور اللہ ناراض ہو گئے جب اس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کر دیا۔ علم میں ترقی نہیں ہوگی اگر ہم نے ان کی دعا لینے کے بجائے ہائے لے لی۔ بہت واقعات سنائے جاتے رہیں گے آپ کو۔ ہمارے اعمال اتنے اچھے نہیں ہیں کہ اپنے بڑوں کی دعاؤں کے بغیر ہماری پرواز بلند ہو جائے۔ ہمیں چاہیے سہارا اپنے بڑے بھائی کی دعاؤں کا، ہمیں سہارا چاہیے اپنی کمزور بہنوں کا، ہمیں آئندہ مشورے چاہیے اپنے اساتذہ کے۔ اس کے بغیر اس فتنوں کے دور میں ہمارے قدم حق پر جم نہیں پائیں گے۔ میرے بھائیوں، حافظ قرآن بھی بننا ہے، خادم قرآن بھی بننا ہے۔ پوری دنیا میں ایک ٹرینڈ چل رہا ہے اپنے بچوں کو صرف حافظ قرآن بنانے کا۔ حافظ قرآن بنانے کے بعد مشورہ بھی نہیں کریں گے،
حافظ قرآن بنانے کے بعد حافظ قرآن موت تک باقی رہے اس کی تدبیر بھی نہیں کریں گے. حافظ قرآن بنانے کے بعد عالم قرآن بنانے کی تدبیر نہیں کریں گے. حافظ قرآن بنانے کے بعد خادم قرآن بن کر جینا ہے، خادم قرآن بن کر مرنا ہے. اس کے ارادے کرو. جنہوں نے ارادے کیے دیکھا گیا امریکہ کی جیلوں میں جا رہے ہیں، وہاں کے رہنے والے مسلمان قیدیوں کو قرآن پڑھانے کے لیے. جنہوں نے خادم قرآن بننے کا ارادہ کیا رشیا کے ظلم کے اندر رہ کر بھی انہوں نے اپنی آئندہ کی نسل کو قرآن پہنچایا، قرآن دیا. خادم قرآن بننے کی نیت آخری سانس ہے، قرآن کی تلاوت انہوں نے نہیں چھوڑی. بڑھاپا آ گیا، بعض مرتبہ وینٹیلیٹر آئی سی یو میں ہے اور ان کی تلاوت کا معمول نہیں چھوٹا. انہوں نے وقتی طور پر حافظ قرآن بننے کی نیت نہیں کی، خادم قرآن بننے کی نیت کی. مکتب چلایا بڑھاپے تک، اور پھر توفیق مل جائے، ماں باپ کا مشورہ ہو جائے، ذہن تیار ہو جائے تو پھر عالم قرآن بھی بنے. دنیا کی روح کی بے چینیاں ختم نہیں ہوگی قرآن کے علم کے بغیر. انسانیت کو عفت نہیں ملے گی سورہ یوسف سورہ نور کے پیغام کے بغیر. عدالتوں میں ناانصافی ختم نہیں ہوگی سورہ مائدہ سورہ نساء کے پیغام کو اپنائے بغیر. انسانیت کے جرائم نہیں تھمیں گے قرآنی پیغام کے بغیر. انسانیت تڑپ رہی ہے نشے کو چھوڑنے کے لیے. قرآن رہبری کرتا ہے کہ نشے کو کیسے چھڑوایا جائے اس ترتیب کے مطابق جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. امریکہ سب سے زیادہ قرضے میں مبتلا ہے انٹرسٹ سسٹم کی وجہ سے، بیاج کی وجہ سے، فائنانس سسٹم کی وجہ سے، کیپٹلزم کی وجہ سے، ای ایم آئی کی وجہ سے، اللہ کو ناراض کرنے کی وجہ سے، اللہ سے اعلان جنگ کرنے کی وجہ سے. قرآن دیتا ہے انسانیت کو کامیاب معاشی نظام. خاندانی نظام بکھر گیا، آپ کی گلیوں میں، آپ کے محلوں میں، آپ کے دائیں بائیں اولڈ ایج ہوم بن رہے ہیں. بنانا چاہیے کیونکہ ماں باپ پریشان ہیں گھروں میں رہ کر. بڑے بڑے مکانات اولڈ ایج ہوم بن گئے، بوڑھا بوڑھی رہتے ہیں، بچے تو کسی اور ملک کے اندر ہیں. کہنا پڑتا ہے بناؤ بھائی اولڈ ایج ہوم بناؤ. جب خاندانی نظام نہیں بنا سکتے، ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں حصہ نہیں لے سکتے تو پھر اولڈ ایج ہوم بنانا پڑے گا. سورہ حجرات کی طرف آؤ. اگر خاندانی نظام تعمیر کرنا چاہتے ہو آؤ اللہ تعالیٰ کے ان فرامین کی طرف کہ جس میں رشتوں کو جوڑنے، رشتوں کو جاننے، رشتوں کو وقت دینے، رشتوں کو دینداری کا حصہ سمجھنے، رشتوں کے جوڑنے پر عمر کے بڑھنے، رشتوں کے جوڑنے پر دعا کی قبولیت کے ملنے، رشتوں کے جوڑنے پر مال میں برکت کے ملنے کے جو وعدے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائے اس کی طرف آؤ. تو میرے عزیزوں بہت بڑی نعمت ہے حافظ قرآن بننا، لیکن منزل نہیں ہے. علمی سفر کا ایک مرحلہ طے ہوا، تعلیمی سفر کا ایک سٹیج پورا ہوا. منزل ہے خادم قرآن بن کر جینا اور خادم قرآن بن کر مرنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے لیے قبول فرمائے اور ہمارے حضرت بانی محترم محتمین مدرسہ حافظ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ اس سب کا اجر و ثواب
ان کے حق میں قبول فرمائے، اعلیٰ علیین کے مقامات نصیب فرمائے، اور ان کے چھوڑے ہوئے مشن کا ہمیں حصہ بننے اور اس مشن کو آگے بڑھانے اور ان کے اوصاف کو اپنانے اور اس مشن کو زندہ تابندہ باقی رکھنے کے لیے اللہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔